جی اس میں تو کوئی سرپرائز کا ایلیمنٹ نہیں ہے, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, یہی ہونا تھا. لیکن جو مرضی سپریم کورٹ کرے ہندوستان کا اور حکومت جو ان کی ہے وہ جو مرضی کہے, لیکن جو مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر ہے ان کی جو عوام ہے وہ کبھی نہیں اس کو مانیں گے کہ وہ بھارت کا حصہ ہے. یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے انٹرنیشنل لاء کے مطابق, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے مطابق. تو اس قسم کے فیصلے سے جو کشمیری عوام ہے ان پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اچھا ملیحہ صاحبہ, میں اشفاق ستی عرض کروں, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا بیسکلی کہ obviously we are not surprised, لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں؟ What can we do about it? What can Pakistan do about it? دیکھیں ہمارا جو مقصد ہے وہ آرٹیکل 370 سے نہیں ہے, وہ ہے بھارت نے جو قبضہ کیا ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر پہ اور جو کتنی ڈیکیڈ سے جو چل رہا ہے. تو ہم اس کے بارے میں ظاہر ہے ہماری جو مہم ہوتی تھی جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے, مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پہ سفارتی مہم جو تھی, ہمیں اس کو پھر سے ریوائو کرنا چاہیے. اور کم از کم ہمیں جو یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے وہاں پر ایک ریزولوشن پاس کروانا چاہیے. میرا خیال ہے کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے. اچھا ویسے بیسکلی توقع کی جاتی ہے کہ جب معاملہ کسی بھی ملک کے سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے, شاید انصاف کیا بھی جائے گا اور ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بابری مسجد کا جس طریقے سے فیصلہ آیا تھا اس وقت سے ہی پاکستان کو, بلکہ کیا دنیا بھر کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسے ہی کچھ فیصلے کی توقع کی جا سکتی ہے اس معاملے پر بھی. دیکھیے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, مگر اگر میں یہی کہوں گی کہ یہ بہت ہی یعنی کہ شرمناک فیصلہ ہے, لیکن اس میں ہمیں تعجب نہیں ہونی چاہیے. Exactly. یہ لوگ, ہمیں یہی توقع تھی کہ یہی کریں گے وہ, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا, تو پاکستان کو چاہیے کہ بہت عرصے سے پاکستان نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پہ, تو اس خاموشی کو تو توڑے. یا تو یہ ہے کہ یہ ایک انٹرم گورنمنٹ ہے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, اور ہمیں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا انتظار کرنا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں کم از کم اس کو ریز کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول پہ کہ یہ ہمیں نامنظور ہے. ایگزیکٹلی, یہ دس از دا لیسٹ وی کین ڈو فار دا کشمیری پیپل کہ ہم اس معاملے کو عالمی سطح پر اس کو ہائی لائٹ کریں اور اس کو بتائیں کہ جی آخر یہ کر کیا رہا ہے بھارت. اور خاص طور پر پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھارت سرکار یہ کام کرتی ہے, لیکن اب آپ یہ دیکھ لیے کہ سپریم کورٹ سے لے کے یعنی کہ شروع سے لے کے اوپر تک سب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو ملیحہ صاحبہ, ون لاسٹ تھنگ, ابھی آپ کو کیا لگتا ہے, ایک تو لابی فیکٹر بڑا میٹر کرتا ہے, دنیا بھر میں بھارت کی لابی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. دوسرا جو اس کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارتی مفادات وابستہ ہیں وہ بھی بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں. ایسے میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو ان سارے ایشوز پر بھی, معاملات پر بھی کام کرنا ہوگا, اپنا انفلوئنس بڑھانا ہوگا, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا ہوگا تاکہ اس کی بات سنی جا سکے؟ جی بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو کافی چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیں جب ایک ملک حق کی بات کرتا ہے تو اس میں اعتماد آنا چاہیے اپنے آپ میں کہ اگر آپ حق کی بات کرتے ہیں تو لوگ ضرور سنیں گے. تو اس بات سے ہمیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت بہت بڑا ملک ہے اور اس کی معیشت جو ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہے. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن ہم تو ایک اصول اور حق کی بات کر رہے ہیں اور ہمیں زیادہ دو ٹوک الفاظوں میں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ ملیحہ لودھی صاحبہ فار بینگ ود اس.